باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قال اللہ تعالی ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کی برائیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ تانے دینے والا، چغلیاں لگانے والا، حد سے گزرنے والا، گناہوں کا کرنے والا، سخت مزاج والا، ان سب کے بعد حرام زادہ، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر جمع فرمائی۔ یہ سب برائیاں جو ہیں وہ ایک لیول کی ہیں۔ ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو خوب جو ہے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ دونوں آیات مبارکہ میں چغل خور آدمی کی مذمت کی گئی ہے۔ چغل خور آدمی اتنا برا ہوتا ہے، اس کی چغل خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی بند فرما دیتے ہیں، اور چغل خور بندہ جو ہوتا ہے خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی بات سنی آگے پہنچائی، اس کی بات سنی آگے پہنچائی، اس کی بات سنی آگے پہنچائی، ادھر کی پکڑی ادھر دی، ادھر کی پکڑی ادھر دی، یعنی 24 گھنٹے اسی چکر میں وہ شخص پڑا رہتا ہے۔ ایسے انسان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس ماحول اور معاشرے میں اس قسم کا شخص موجود ہوگا وہ معاشرہ کبھی راحت اور سکون نہیں پا سکتا، اور ہمارا یہ عملی زندگی میں بھی بارہا دفعہ مشاہدہ ہوا۔ آپ حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں اگر پرسکون معاشرے میں ایک چغل خور بندہ لا کے رکھ دیا جائے، وہ بھائیوں کی طرح رہنے والے لوگوں کو، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے والے لوگوں کو اس طرح سے ان کے سر ٹکروا دے گا جیسے پتہ نہیں مدتوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر باہمی لڑائیاں، جھگڑے، نزاع، اختلافات اس طرح سے پیدا ہوں گے کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اور ایسے بندے کو اگر اپنے ماحول سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے علاقہ سے نکال دیا جائے تو پھر وہ جگہ امن اور سکون کی جگہ بن جاتی ہے۔ چغل خور انسان ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں۔ یہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، شیطان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے۔ شیطان بھی ایسے بندے پر خوشی کے بغلے بجاتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدترین لوگ فرمایا ہے، بدترین لوگ۔ چغل خور بدترین انسان ہے اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارے بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو رخ کے ہوتے ہیں، ایک کے پاس آئے تو ایک رخ کے ساتھ بات کی، دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے رخ کے ساتھ بات کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک یہ عذاب الہی اس وجہ سے کہ یہ کسی اہم اوامر کی وجہ سے نہیں کہ اسے چھوڑنا بہت مشکل تھا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک کی قبر پر اس کا ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ عرض کیا گیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ اس کے خشک ہونے دونوں کی قبروں میں عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ حضرت فقی ابوالحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو عذاب قبر جو ہے ایسے عوامر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تمہارے نزدیک تو کوئی اہم نہیں، البتہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ ایک جو پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا، اس کو بھی کتنا سخت عذاب قبر ہوتا ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر استنجا کیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ساری زندگی کپڑے غلیظ رہتے ہیں، ساری زندگی کپڑے پلید رہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے بھئی اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لیں، تو وہ عذر کرتے ہیں جی کہ ہمارے کپڑے پلید ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہیں۔ تو بھئی جو بندہ ہر وقت پلید رہتا ہو، فرشتے اس کے کیا ہم نشین ہوں گے؟ جو بندہ مسجد میں نہیں جاتا، ناپاک رہتا ہے، فرشتے اس سے کیا محبت کریں گے؟ یہ عذاب قبر کا سخت ترین جو ہے یہ ذریعہ ہے پیشاب سے نہ بچنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ چغلیوں میں مبتلا رہنا، چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب جنت میں داخل نہ ہوا تو پھر دوزخ میں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ٹھکانہ جو ہے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اس لیے جنت میں نہ گیا تو پھر دوزخ میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ لہذا چغل خور پر لازم ہے کہ چغل خور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور مرنے کے بعد رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی چغل خور جو ہے وہ ایک ذلیل انسان کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ چغل خور اگر کوئی شب زندہ دار ہے تو اس کا پتہ چل جائے، لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ 5 وقت کا نمازی ہے، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تہجد گزار ہے، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ صیام و قیام کا پابند ہے، اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ چغل خوری اتنی بری عادت ہے، جس بندے کے اندر بھی پائی جائے وہ بندہ رسوا اور ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو رخ رکھتا ہے، جو دو رخ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے آیا، دوسرے کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ گیا، اور جو شخص دنیا میں 2 زبانیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی 2 زبانیں آگ کی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 2 زبانیں آگ کی بنا دیں گے۔ ایسے بندے کی ماحول اور معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، کوئی احترام نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ 2 منہ والے سانپ کی طرح ہے، 2 منہ والے سانپ کی طرح کہ جس طرف بھی گیا اسی طرف جا کے لوگوں کو ڈسا۔ میرے دوستو، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، یہ بات عام مشہور تھی کہ بدترین انسان وہ ہیں جو ایک دوسرے پر تانا زنی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں،
اور یہ بھی مشہور تھا کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے، ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور ایک چغل خوری کی وجہ سے۔ اور چغل خوری کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ چغل خور انسان جو ہوتا ہے باہم میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اختلاف پیدا کروا دیتا ہے۔ چغل خور انسان جو ہوتا ہے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنا ایک غلام بیچا، خریدار سے کہا کہ اس غلام میں چغل خوری کی عادت ہے، چغل خوری کے سوا اس میں اور کوئی عیب نہیں ہے، یہ صرف چغل خور ہے، میں اس لیے اس کو بیچ رہا ہوں۔ تو خریدار نے اس کی اس بات کو اہمیت نہ دی، خریدار اس کو خرید کر لے گیا، چلا گیا، اپنے گھر لے گیا۔ چند روز گزرے تو غلام اپنے آقا کی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ تجھ سے محبت نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ کوئی باندی خرید کر گھر میں رکھ لے، کیا تو چاہتی ہے محبت نہ کرے اور کسی باندی پر جو ہے مہربان ہو جائے؟ تو کہنے لگی میں تو اس بات کو نہیں چاہتی، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تجھ پر مہربان ہو جائے، تو عورت نے جواب دیا کہ ہاں مجھے بتاؤ وہ کیسے مجھ سے مہربان ہو سکتا ہے۔ وہ چغل خور ملازم کہنے لگا، نوکر کہنے لگا، غلام کہنے لگا پھر تو یوں کر کہ جب تیرا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال اس طرح سے کاٹ لینا، گردن کے قریب سے کچھ بال جو ہے اس طرح سے کاٹ لینا۔ ادھر شوہر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیری بیوی نے کسی سے ساز باز کر رکھی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ شوہر سے کہنے لگا کہ تیری بیوی نے کسی سے ساز باز کر رکھی ہے، وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اور اگر اس بات کی تو تحقیق کرنا چاہتا ہے تو گھر جا کر نیند کی شکل بنا کر لیٹ جا۔ آدمی گھر آیا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اس کی بیوی اس طرح لے کر جو ہے اس چغل خور کی بات پر عمل کرنے کے لیے چلی اور اس کے بال کاٹنے کے لیے آئی۔ اس نے جب یقین کیا کہ شوہر جو ہے وہ سو چکا ہے، اس طرح لے کر اس کے قریب آتی ہے، جیسے ہی آ کے اپنے شوہر کے داڑھی کو ہاتھ لگاتی ہے تو شوہر نے یقین کر لیا کہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتی ہے، اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے۔ شوہر نے کیا کیا، اس طرح بیوی سے چھین لیا اور اس طرح سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب عورت کے عزیز و اقارب کو پتا چلا، وہ آئے، اس نے ہماری بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو وہ آئے، انہوں نے آتے ہی جو ہے مرد کو جو ہے آتے ہی قتل کر دیا، انہوں نے جو ہے مرد کو جو ہے مار دیا۔ میرے دوستو اب دیکھیں ایک چغل خور کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا، جنگ و جدال میں الجھ گئے۔ تو چغل خوری کرنا شیطان سے بھی برا کام ہے، بلکہ جادو خور سے بھی برا کام ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چغل خور جادوگر سے بھی برا ہوتا ہے کہ چغل خور چند لمحوں میں وہ کام کر گزرتا ہے جو جادوگر مہینے میں نہیں کر پاتا، اور کہتے ہیں کہ چغل خور کا کام شیطان سے بھی زیادہ مضر ہے، کیونکہ شیطان کا عمل وسوسہ اور خیال ہے، جو ہے خیال کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن چغل خور کا عمل وہ مشاہدہ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حطب سے مراد چغل خوری ہے، اور حطب اس لیے کہ اس کو نام دیا گیا کہ یہ باہمی عداوت اور لڑائی کا سبب ہے، گویا یہ لڑائی کو بھڑکانے کا ایندھن ہے۔ اقسم بن سیفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذلیل لوگ 4 قسم کے ہیں، پہلا چغل خور، اور دوسرا مکروز، اور تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا جھوٹا شخص کہ جو جھوٹی باتیں بناتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، یہ بھی بہت برا ہے۔ چغل خور بھی بہت برا ہے، اور چغل خور کی بات اگر کھل جائے تو پھر ایسے انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی ضلالت اٹھانا پڑتی ہے۔ چغل خور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا الزام دوسروں کے سر ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن ابی لبابہ رحمۃ اللہ علیہ ابو عبید اللہ کرشی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چند کلمات حاصل کرنے کے لیے دوسرے شخص کے پاس 700 فرسخ یعنی 2000 میل کی مسافت طے کر کے پہنچا۔
اور کہنے لگا کہ میں تیرے پاس وہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، مجھے آسمان کے متعلق بتائیے اور اس چیز کے متعلق بتائیے جو اس سے بھی زیادہ بوجھل ہو، زمین کے متعلق بتائیے جو اس سے بھی زیادہ طول و عرض سے ہو، پتھر کے متعلق بتائیے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو، آگ کے متعلق بتائیے جو چیز اس سے بھی زیادہ گرم ہو، اور زمہریر کے متعلق بتائیے جو چیز اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو، اور سمندر کے متعلق بتائیے جو اس سے بھی زیادہ گہری ہے، اور یتیم کے متعلق بتائیے جو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ زہر کے متعلق بھی بتائیے جو اس سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا آسمان سے زیادہ بوجھل ہے، اور حق جو ہے، سچ جو ہے، وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، اور قناعت والا دل جو ہے وہ سمندر سے زیادہ گہرا ہے، اور حرص کسی جسم کے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم ہے، اور کسی رشتہ دار کی طرف محتاج ہونا جبکہ اس میں کامیابی بھی نہ ہو تو زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چغل خور کی بات جب لوگوں میں کھل جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور چغلی جو ہے وہ زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ یہ چغل خوری کی کتنی مذمت بیان کی گئی، اور چغلی جو ہے یہ زہر سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ 8 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسے فرمایا کہ کوئی بات کر، جنت کہنے لگی وہ شخص سعادت مند ہوگا جو میرے اندر داخل ہوگا۔ حضرت جبار جل و علا نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، 8 آدمی تجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ شراب پینے والا یعنی شراب کا عادی، اور زنا پر اصرار کرنے والا نمبر 2، اور 3 نمبر چغل خور، 4 نمبر دیوس، اور 5 نمبر سپاہی، 6 نمبر ہجڑا اور قرابت کو توڑنے والا، 7 نمبر وہ شخص کہ جو اللہ کے نام پر کوئی عہد کرے، اللہ کے نام پر کوئی عفا کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ 8 قسم کے لوگ یعنی قرابت کو توڑنے والا، اللہ کے عہد کو توڑنے والا، اور مخنث، ہجڑا، سپاہی، دیوس، چغل خور اور زنا پر اصرار کرنے والا اور شراب پینے والا، یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب سپاہی کے متعلق جو فرمایا، سپاہی اور مخنث جیسا کہ عرف عام میں آج کل پائے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں، اور اگر کوئی نیک سپاہی ہے اور کوئی نیک ہجڑا ہے، کوئی نیک مخنث ہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیرے پاس کسی کی بات لے کے آتا ہے، کسی کی بات نقل کرتا ہے، تو یقین کر لے کہ وہ تیری بات کسی اور کے پاس نقل کرے گا، یعنی وہ اس عادت پر مجبور ہے کہ یہاں سے اٹھائی، وہاں پہ پہنچائی، وہاں سے اٹھائی، آگے پہنچائی، آگے سے اٹھائی، کہیں اور پہنچائی۔ میرے دوستو، ایسے بندے کا کام یہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کسی شخص کی بات کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تیرے متعلق تحقیق کر لیں، تو جھوٹا ہوا تو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یہ آیت تلاوت فرمایا اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اگر تم اس کے مصداق ہوئے تو تم اس میں داخل ہوگے، اور اگر تم سچے ہوئے ہم ماضی مشاء بنمیم، تانا دینے والا، چغلیاں لگانے والا، اگر تم اس میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں ہی شخص جو ہیں یہ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ شریر آدمی بھی برا ہوتا ہے اور چغل خور آدمی بھی برا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو چغلیاں لگانے والا ہوا تو اس میں داخل ہوگا، اگر تو چاہے تو معاف کر دیں
وہ شخص بولا امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں، اگر آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ میں کسی شخص کی کوئی شکایت لے کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ صاحب فراست لوگ جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے دوسری امت کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو صدیوں بعد آنے والے لوگ بھی ان سے متنفع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہم تک یہ دین کی باتیں پہنچائی، ہمیں جو ہے تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ولد الزنا کسی بات کو مخفی نہیں رکھتا، اور شریف النسب آدمی اپنے ہمسایہ کو اذیت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو مخفی رکھنے والا لوگوں میں بتاتا پھرے وہ ولد الزنا ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو بات کو راز میں رکھتا ہے۔ یہ بات اس آیت سے جو ہے وہ ماخوذ کی گئی ہے کہ ہم ماضی مشاء بنمیم، تانا دینے والا، مناع للخیر معتد اثیم، چغلیاں لگانے والا اور حد سے گزرنے والا، اتلم بعد ذالک زنیم، گناہوں کا کرنے والا، سخت مزاج، اور ان سب کے بعد حرام زادہ۔ تو اس سے ولید بن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مراد لیتے ہیں کہ تانا زنی جو کرتا ہے، چغل خوری میں لگا رہتا ہے، بلائی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتا، عاصی اور فاجر تھا، ان سب کے بعد وہ ولد الزنا بھی تھا۔ ان صفات کا حامل شخص ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی دانا کے پاس اس کا دوست ملنے کے لیے آیا، اس کے پاس اس کے بھائی کا تذکرہ بھی اس نے کیا۔ دانا نے کہا کہ تم بہت دیر کے بعد ملاقات کے لیے آئے ہو، اپنے ساتھ 3 جرم لے کر آئے ہو، ایک یہ کہ میرے بھائی کے متعلق میرے دل میں تو نے نفرت ڈالی، اور دوسرا میرے فارغ دل کو تو نے مشغول کر دیا کہ میں یہ سوچتا رہوں کہ میرے بھائی نے میرے متعلق ایسا کہا، اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے تو نے جو ہے متہم کیا کہ جھوٹ تو نے بولا۔ میرے دوستو، چغل خور جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 3 دفعہ جو ہے استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے، مگر بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تیرے بندے 3 دفعہ نکلے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، تم میں ایک چغل خور آدمی ہے، اس بات کا وہ عادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کون ہے، ایسا بدنصیب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی رحمت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ اے اللہ ہم اس کو مجمع سے نکال دیں۔ ارشاد ہوا، موسیٰ بھلا کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چغلی سے روکوں اور خود کروں؟ سب مل کر توبہ کرو، سب مل کر توبہ کرو۔ چنانچہ جب سب نے مل کر توبہ کی تو بارش ہو گئی، اور چغل خور نے بھی صدق دل سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ میرے دوستو، چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک بیٹھے ہوئے تھے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور خلیفہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو میری غیبت کرتا ہے اور ایسی ویسی باتیں کرتا ہے۔ اس شخص نے اس سے انکار کیا تو خلیفہ نے کہا کہ مجھے ایک سچے آدمی نے خبر دی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سلمان بن عبد الملک اس بات کو یاد رکھیں کہ جو چغل خور آدمی کبھی سچا نہیں ہوتا، جس نے تجھے خبر دی وہ بھی چغل خور ہی تھا۔ تو سلمان نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس شخص کو سلامتی سے واپس جانے دی۔ کسی دانا کا قول ہے کہ تجھے جب کوئی شخص یہ خبر دے کہ تیرا بھائی تجھے گالی گلوچ کرتا ہے تو دراصل اس خبر دینے والے نے گالی گلوچ دی ہے، تیرے بھائی نے نہیں دی۔ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیری تعریف میں ایسی بات کہے جو تجھ میں نہیں تو تو مطمئن نہ ہو، وہ تیری مذمت بھی ایسی ہی بات کرے گا، تیری مذمت میں بھی ایسی ہی بات کرے گا جو تجھ میں موجود نہیں ہے۔ آج تیری تعریف میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو تجھ میں موجود نہیں،
کل کو وہ تیری مذمت میں بھی ایسی بات کرے گا کہ جو تجھ میں موجود نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، ایسی باتیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ بعض لوگ الزام لگانے والے پہلے تعریف کرتے ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہی دشمن بنتے ہیں تو پھر جو ہے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، یہ چغل خور لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی برے ہیں، اور چغل خوروں کی بات سے 6 چیزوں پر عمل جو ہے وہ لازم ہے۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آ کر تجھے یہ بتائے کہ فلاں شخص نے تیرے ساتھ یہ کیا، تیرے متعلق کیوں کہا، اس وقت 6 چیزیں تجھ پر لازم آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی تصدیق مت کر، کیونکہ اسلام میں چغل خور کی شہادت مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس خبر لائے تو خوب جو ہے تحقیق کر لیا کرو، کسی قوم کو دانائی سے کوئی ضرر نہیں پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ چغل خور جو ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے۔ فاسق کی خبر میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر نہ عمل کرنا چاہیے، نہ اس کی بات پر جو ہے کسی کو برا بلا کہنا چاہیے۔ کہیں نادانی میں جو ہے انسان اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، بلکہ فاسق انسان کی بات کی تحقیق کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس شخص کو ایسی حرکت سے روکا جائے، اس لیے کہ نہی عن المنکر واجب ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے ہر فرد کے ذمہ یہ بات لازم ہے جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین لوگ ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو، چغل خور کو اس کے اس فعل بد سے روکنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کے لیے اس شخص سے بغض رکھو، کیونکہ وہ عاصی ہے، اور عاصی سے بغض رکھنا اس لیے واجب ہے کہ اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات، اپنے اس غائب بھائی کے متعلق بدزنی نہ کرو۔ کسی مسلمان کے متعلق بدزنی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن الاثم، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ اس غائب بھائی کے متعلق تجسس نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور سراغ مت لگایا کرو۔ اور چھٹی بات کہ جو بات اس چغل خور کی تجھے بری لگے وہ خود بھی اختیار مت کر، کسی کے پاس اس کا تذکرہ بھی نہ کر جو اس چغل خور نے تیرے پاس کیا۔ پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ چغل خور انسان جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اور چغل خور جو ہے ہمارے پرامن معاشرے کو، پھولوں کی طرح ہنستے بستے معاشرے کو، اور باغ و بہار کی طرح کھلے ہوئے معاشرے کو جہنم کدا بنا کے رکھ دیتا ہے، ہر طرف آگ لگا دیتا ہے۔ ایسے انسان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے انسان کی مذمت بیان کی، اور احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بد نصیب انسان کی مذمت کی، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب بنا۔ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور میرے دوستو، گھروں کو ایسے لوگ جو ہیں اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو ماحول اور معاشرے میں نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ایسے بندے کی مضرت سے، ایسے لوگوں کی فتنہ فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے نہیں کہ اس کو ذلیل کیا جائے، بلکہ شریف النفس لوگ جو ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ جل شانہ عما نوالہ
ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شریک ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کسی کی چغلی کھانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ چغل خور قسم کے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔